نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 178 سے من مطلب جو یا جسے، یعنی whoever، جسے یا جس کو، یہدی ہدایت دے، ہدا یہدی سے بنا ہے یہ، یعنی گائیڈ کرنا، ہدایت دینا، ہدایت دے اللہ اللہ، فہوا فا مطلب تو، ہوا وہ یا وہی، تو وہی ہے المہتدی ہدایت پانے والا، اہتدا یہتدی سے بنا ہے، مہتدی فاعل ہے یہ، تو وہ ہے یعنی وہی ہے ہدایت پانے والا، یعنی جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ یعنی سچی ہدایت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہدایت، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف موڑ لے وہی جو ہے صحیح معنوں میں ہدایت پانے والا ہے۔ ومن اور جسے، وا مطلب اور، من جو یعنی جس کو، یضلل گمراہ کر دے، اضل یضل سے بنا ہے، یضلل یضلو تھا یہ، لام کے اوپر، آخر میں لام کے اوپر جو جزم آ گیا وہ من کی وجہ سے آ گیا، یعنی جس کو گمراہ کر دے، یعنی وہ گمراہ کر دے، فاولئک فا مطلب تو، اولئک وہی لوگ، یعنی یہی لوگ یا وہی لوگ، اولئک اشارہ ہے سب کے لیے آتا ہے، ہم الخاسرون تو وہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں، ہم مطلب وہ سب، اور خاسرون خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، لوزرز جن کو کہا جاتا ہے، تو وہی ہیں خسارہ اٹھانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والے۔ کیونکہ دیکھیں دو اشارے آ رہے ہیں یہاں پر، ایک تو اولئک آ گیا، اولئک کافی ہوتا ہے نا، کیونکہ اولئک میں وہ یہ سب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم آ گیا، بیچ میں ان دونوں کے ہم آ گیا، تو جب یہ ہم آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی اس کے اندر فورس آ گیا کہ یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ یہی گمراہ ہونے والے ہیں، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب جیسے پیچھے تھا کہ یہی ہدایت پانے والے ہیں، تو یعنی فورس ڈالا گیا کہ یہی لوگ ہیں، تو جس کو گمراہ کر دے اللہ تو وہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جو ہر دھرم ہے اور پھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اب اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کے اللہ تعالیٰ جس کے کانوں پہ یا دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، جیسے کہ شروع میں آ گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بار بار آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کو کائنات کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، تو وہی لوگ، تو جس کے دلوں پہ مہر لگ گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کہ میں نے اس کو گمراہ کر دیا اب یہ گمراہ ہو گیا اب یہ راستے پر نہیں آئے گا، یا میں نے اس کو ہدایت دے دی اب یہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ ہدایت تو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہے نا، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے اس کو بھی ہدایت ملتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو ہر دھرم ہو چکے ہوتے ہیں، جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جن کو بار بار سمجھایا جاتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہدایت دے پائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے۔ اور پھر دیکھیے پیچھے سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی، ایسے لوگوں کی مثال دی تھی جو کہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی مثال کتے جیسی ہے، یعنی جیسے کہ وہ زبان لٹکاتا ہے تو اس کو کچھ بھی دے دو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اسی طرح ایسے لوگوں کے بارے میں یعنی جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو وہ خسارہ پانے والے۔ پھر آیت 179 دیکھیں، وَلَقَدْ اور در حقیقت، یا بے شک اور در حقیقت، لقد کے دونوں میننگ ہو سکتے ہیں، قد در حقیقت بے شک بھی ہو سکتا ہے، انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، اور در حقیقت بھی، اور در حقیقت ذرعنا ہم نے پیدا کیا، وی ہیو کریٹڈ، ذرا پیدا کرنا یعنی پیدا کر کے
یعنی ذرا کہتے ہیں چھوٹے سے جز سے پیدا کرنا. جیسے انسان پیدا کیا گیا باپ کے جز سے پیدا کیا گیا, تو اسی کے لیے آتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے تمام انسانیت کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ پیچھے آ گیا تھا. اور در حقیقت ہم نے پیدا کیا, یہ ذرا ہے, اور نون جو یہاں پر آ گیا یہ ضمیر آ گئی. ہم نے پیدا کیا لی جہنما, جہنم کے لیے, لی مطلب لیے, جہنما جہنم کے لیے, کثیرن بہت سو کو, من الجنی من مطلب سے, اور جنی انسانوں میں سے, والانسی اور انسانوں میں سے, اور جنات میں سے, جنوں میں سے. جن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نظر نہ آئے, جنین بھی اسی سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہو, جو نظر نہ آئے, اس لیے اس کا نام جن ہے, کیونکہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے. جنوں میں سے اور انسانوں میں سے, لہم ان کے لیے, لا مطلب لیے اور ہم ان کے لیے, قلوبن دل ہیں, قاف لام با, قلوب قلب کا پلورل ہے یہ, قلوب دل ہیں. لا یفقہونا, لا مطلب نہیں, یفقہونا وہ سب سمجھتے, فقیہا سے بنا ہے, فقیہا یفقہو نہیں وہ سمجھتے, فعل مضارع ہے یہ, بیہا ان سے, ولہم اور ان کے لیے یا ان کی, آیون آنکھیں ہیں, آیون یہ بھی پلورل ہے, عین کا, عین آتا ہے آنکھوں کے لیے, اور ان کے لیے آنکھیں ہیں. لا یبصرونا نہیں وہ سب دیکھتے, لا مطلب نہیں, یبصرونا وہ سب دیکھتے. اب سرا یبصرو سے بنا ہے, یبصرونا فعل مضارع, نہیں وہ سب دیکھتے, بیہا ان کے ساتھ, with them ان کے ساتھ, ولہم اور ان کے لیے, آذانن کان ہیں, ایئرز, اذن کی جمع آذان, کان ہیں. لا نہیں, یسمعونا وہ سب سنتے, سمیعا یسمعو سے فعل مضارع ہے, نہیں وہ سب سنتے, بیہا ان کے ساتھ. اولئک دوز یعنی یہی لوگ یا وہ لوگ, کل انعام کا مطلب جیسے کہ, الانعام مویشی, جیسے کہ مویشی ہیں یا مویشیوں کی طرح ہیں, لائکس کیٹل, بلکہ ہم وہ لوگ, ادلو زیادہ گمراہ ہیں, مور اسٹرے زیادہ گمراہ. ادلو جو ہے یہ اسم تفضیل کہلاتا ہے, جیسے کہ اکبر ہوتا ہے جیسے زیادہ بڑا, اصغر ہوتا ہے زیادہ چھوٹا, اسی طرح یہ جیسے احسن ہوتا ہے زیادہ حسین زیادہ اچھا, اسی طرح ادلو ہوتا ہے زیادہ گمراہ. تو بلکہ وہ لوگ زیادہ گمراہ ہیں. اولئکا یہ لوگ یعنی وہ لوگ یا یہ لوگ, ہم الغافلون یہ لوگ ہی غافل ہیں, جیسے ہم آ گیا نا, میں نے بتایا تھا حسر کا مفہوم یعنی فورس پیدا ہو جاتا ہے, یہی لوگ ہی غافل ہیں. یہ جو ہے فاعل ہے غافل, غافلون غافل کی جمع. تو اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ کچھ لوگوں کو, یعنی پہلے کیا بات بتائی, ہدایت یافتہ والی, کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی صحیح معنوں میں ہدایت والا ہے. لیکن جو ہٹ درم ہو چکے ہیں, جو سمجھتے ہی نہیں کوئی بات, اور پھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر دے کہ وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہ ہی رہیں گے, یعنی خسارہ پانے والے ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جو گمراہ ہیں. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ بہت سے لوگ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کرے, انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کو پیدا کیا, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بناتے وقت یہ کہا ہوگا کہ میں اس کو جہنم کے لیے بنا رہا ہوں اور اس کو میں جنت کے لیے بنا رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو جنت اور جہنم کے لیے پیدا کیا, جنوں اور انسانوں میں سے. تو وہ کون لوگ ہیں جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ہی آیت میں دے دیا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا جو اپنی سکلز کا, اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کرتے.
یعنی دنیا میں جو ایگزام کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، یعنی اگر ہم ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھیں گے، ایگزام دیں گے اور ہم پین کا استعمال نہ کریں تو کیا ہم پاس ہو جائیں گے؟ یعنی لکھ کر نہ آئیں، پین کا استعمال نہ کریں، کیا ہم پاس ہو جائیں گے؟ یا ہم پڑھ لکھ کر آئے ہیں لیکن اپنے دماغ کا استعمال نہ کریں یا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو کیا ہم پاس ہو جائیں گے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی صلاحیتوں کا، اپنے اسکلز کا صحیح یوز نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر نہیں آتی، ان کے کان ہیں، ان کو اللہ کی آیتیں سنائی نہیں دیتی، قرآن سنائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کرتے، دل ہے، کوئی بات وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، دل تک ان کے کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، یعنی جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھ کان دل کا استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ کیٹل کی طرح ہیں، وہ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ مویشیوں کو دیکھا ہے کیا کبھی وہ اپنی عقل لگاتا ہے؟ بس ان کا تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، لمیٹڈ کام ہوتے ہیں ان کے، کھانا پینا، سونا اور بچے پیدا کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہے ان کا؟ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان جو ہے وہ بمقصد پیدا کیا گیا ہے، ہمارا کام صرف کیٹل کی طرح ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بس کھا لیا پی لیا اور زندگی بسر کر لی اور بچے پیدا ہو گئے، بس کام ختم۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے بھیجا ہے اس مقصد کو بھی پورا کرنا ہے، تبھی تو انسان اور جانوروں میں فرق ہوگا نا۔ اور انسان یہ جو ہے اشرف مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، کیوں کہا ہے اشرف؟ سب سے زیادہ اس کو بہترین کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھی استعمال کرتا ہے، آنکھ کان ناک ہر چیز کا استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے کہ جن کے دل ہیں مگر وہ حق کو نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں مگر کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں پہچانتے، کان ہے مگر سچ بات یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے کانوں تک نہیں جاتا، غافل اس لیے ہے کہ وہ اجر اور ثواب کی طرف ہدایت نہیں پاتے۔ اور جانور کیوں کہا گیا؟ جانور اس لیے کہا گیا کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں، اور جانور اس لیے ہے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جانوروں سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ جانور بھی اپنا فائدہ نقصان دیکھ لیتے ہیں، اپنے مالک کی پیروی کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس سے بھی بدتر ہو گئے کہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ کبھی دیکھا جانور کو شرک کرتے ہوئے؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں کہا؟ بلکہ جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ یہی لوگ غافل ہیں، کیونکہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ یہ لوگ، یہ دراصل ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے یہاں پر، یہ تنبیہ ہے۔ اگر ہم اس آیت میں غور کریں، ان لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے جو عقل اور سمجھ اور آنکھیں اور نگاہیں رکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں پہچانتے، حق کا استعمال نہیں کرتے، اپنی سارے اعضاء کو، باڈی پارٹس کو انہوں نے ویسٹ کر دیا۔ تو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا، قرآن آیا ہے، آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنا ہے، دل سے اس کو سمجھنا ہے، عقل سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا ہے، پھر ان پر غور اور فکر کرنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے۔ پھر آیت آگے دیکھیں، آیت نمبر 179، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، لی یہاں پر حرف جر ہے، اسماء نام، اسم کی جمع اسماء ہے، نام، حسنہ اچھے اچھے، حسنہ the most beautiful، حسن کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو، اچھے کو، بیوٹیفل۔ تو اللہ کے ہیں نام اچھے اچھے یعنی خوبصورت نام، فدعوہ، فا مطلب تو، ادعوہ، تم پکارو اس کو، دعا یدعو سے بنا ہے، ادعو پکارو، آواز دو، پکارو، ہو اس کو، بیہا ان کے ساتھ، وذرو اور چھوڑ دو، اینڈ لیو چھوڑ دو، ذرا وزیرہ یزیرو سے بنا ہے، وذرو چھوڑ دو، وذرا یزیرو یہ فعل ماضی ہے، الذین ان کو جو یعنی دوز ہو ان کو جو، یلحدونا کجی اختیار کرتے ہیں، یلحدونا یعنی جو ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، جو غلط نسبت کرتے ہیں، یلحدونا جو ہے یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں لام ہا دال، الحدا یلحدو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، یعنی غلط نسبت نکالنا، حق سے پھر جانا یا حق سے گزر جانا،
یا ٹیڑھا پن نکالنا اس کے لیے آتا ہے. الحاد لاحد یعنی قبر، لاحدی ایک لاحدی بغلی قبر ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی لاحد استعمال کیا جاتا ہے. بغلی قبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قبر دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک قبر تو وہ ہوتی ہے کہ اس کو گڈھا کھود کر جو باڈی ہوتی ہے اس کو دفنا دیتے ہیں اور اوپر سے پتھر یا مٹی ڈال دیتے ہیں. پھر دوسری طرح کی ایک قبر ہوتی ہے بغلی قبر جو کہلاتی ہے، اس کو گہرائی سے کھودنے کے بعد سائڈ سے کھودا جاتا ہے. یعنی پہلے اس کو سیدھا سیدھا کھود دیتے ہیں، پھر اس کو سائڈ سے کھودا جاتا ہے، پھر اس کو اندر سے اتنا کھودا جاتا ہے کہ جس میں جو باڈی ہے وہ فٹ آ جائے. پھر اس کو اندر اتار دیتے ہیں، یعنی باڈی کو پھر اندر اتار دیتے ہیں، پھر آگے اینٹیں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس حصے کو. اس کو کہا جاتا ہے لاحد، یعنی سیدھا جاتے ہوئے سائڈ پر چلے جانا. سیدھا سیدھا گئے اور پھر سائڈ پر چلے جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یلحدون، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، غلط نسبت دیتے ہیں. فی اسمائہم، فی مطلب میں، اسمائہم ان کے ناموں میں، اسم کی جمع اسماء، اور ہی مطلب اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو ٹیڑھا پن نکالتے ہیں یا جو کجی اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اچھے اچھے نام، یعنی جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. تو پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرتے تھے. اور پھر جس نے اللہ کو ان کے نام، یعنی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے ان کا یعنی اللہ کے نام کا احاطہ کیا یعنی گھیر لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی گھیر لیا مطلب کیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ان کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، یاد کر لیا اور صحیح طریقے سے سمجھ لیا، یعنی ان کی صفت کو سمجھ لیا. ان کے لیے پھر جنت ہے. یعنی ان پر ایمان لانا، ان کی صفات، ان سے محبت اور اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھنا اور اس کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے رحمان کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تھوڑا سا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. تو یہ ہوتا ہے. تو اس کو کہا گیا ہے. اور ٹیڑھا پن یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، غلط نسبت کرتے ہیں، ان سے دور ہونا. ٹیڑھا پن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ ٹیڑھا پن نکالنا یعنی غلط نسبت کرنا. ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھانا، یہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے جیسے رزاق ہے یا رحمان ہے، کسی اور کو بھی ویسے ہی سمجھنا یا کسی بندے کو ویسے سمجھنا، کیونکہ اگر رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتے ہیں، کوئی بندہ رزاق نہیں ہو سکتا، پھر وہ شرک ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی منع کیا گیا ہے، جیسے ہم نام رکھ دیتے ہیں نا، ڈائریکٹ نام رکھ دیتے ہیں، رحمان رکھ دیا، جبکہ ہم عبد الرحمان رکھ سکتے ہیں، رحمان کا بندہ، لیکن سیدھا رحمان کہہ کے پکارنے لگے اور ہم جو ہے غفلت میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو اس طرح ہمیں جو ہے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ ڈائریکٹ انہی ناموں کے ساتھ پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ منع آتا ہے رکھنا. تو وہ بھی جو ہے کجی رویہ ہے، وہ بھی ٹیڑھا پن ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کرنا یا ایسے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ہی نہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ صرف انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کریم تو کہہ سکتے ہیں لیکن سخی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے نام میں. ٹھیک ہے، اسی طرح طیب ہم نہیں کہہ سکتے، طیب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہیں آ سکتا. تو یہ کجی رویہ ہے، ٹیڑھا پن ہے. جو صرف حدیث سے ثابت ہے انہی ناموں کو پکارا جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، ان کی عزت نہ کی جائے. تو یہ سب ہوتا ہے. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو ان کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکار کر دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا پوری کی جاتی ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، جیسے یا قدیم، یا خفیو، یا دائمو، یا فردو، یا وطرو، یا احدو، یا صمدو. جب کسی مردہ کو ان کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے، پھر 7 ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، جیسے یا حیو، یا قیوم، یا اللہ، یا رحمان، یا ذوالجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما فیہما ورب العرش العظیم، یا رب. اس طرح اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ وہ پکارا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو اچھا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ نام سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنی بھی ان کے بہت اچھے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، اور مانگنے والی چیز یعنی جو مانگا جائے گا وہ پورا ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100. تو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی احسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، احسا کرے گا، یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان کے معنوں کو سمجھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 181. وَمِمَّن، اور ان میں سے وہ ہیں جنہیں خلقنا، ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک گروہ ہے، ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، گروپ ہے، یہدونا، وہ رہنمائی کرتے ہیں، ہدا یا ہدی سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے. ایک گروہ ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں یعنی راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت دینا مطلب راستہ دکھانا، بالحق کی، حق کے ساتھ، وبیہی، اور اسی کے ساتھ، یعدلون، وہ عدل کرتے ہیں. انصاف عدل کے لیے آتا ہے برابری کا معاملہ کرنا، عدل کرنا یعنی انصاف کرنا، برابری کا معاملہ کرنا، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. یعنی کچھ کس کا اچھا جی آیت نمبر 180 دوبارہ دیکھیں. اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، فدعوہ، تو پکارو اس کو، بھی انہی کے ساتھ، وذرو، اور چھوڑ دو، الذین، ان لوگوں کو جو یلحدون، کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، فی اسمائہ، ان کے ناموں میں. سیجزون، جلد ہی وہ بدلہ دیے جائیں گے، سین مطلب جلد ہی. یجزون، وہ جزا سے بنائی، جزا کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو، یعنی وہ بدلہ دیے جائیں گے. جزا یجزی، اور یہ مجہول ہے کیونکہ پیش آ رہا ہے یا کے اوپر، تو جلد ہی وہ بدلہ دیے جائیں گے، ماں اس کا جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ٹیڑھا پن اختیار کیا، کوئی بھی کھلواڑ کیا تو وہ اس کا بدلہ ان کو ملے گا، وہ جلد ہی اس کا بدلہ دیے جائیں گے. پھر آیت 181. وَمِمَّن، اور اس میں سے وہ ہیں جو خلقنا، ہم نے پیدا کیا، جنہیں ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک گروہ، یادونا، وہ رہنمائی کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، بالحقی، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، وبیہی، اور اسی کے ساتھ، یعدلونا، وہ عدل کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں، برابری کا معاملہ کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں. کیسے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق یعنی مذہب اسلام کے مطابق ہدایت کرتا ہے اور حق ہی کے مطابق اپنے اور غیروں کے فیصلے کرتا ہے، یعنی حق ہی کے اکارڈنگ وہ فیصلے کرتا ہے. اب یہاں پر کچھ مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے جو ایک قرآن کے اکارڈنگ، اسلام کے اکارڈنگ فیصلہ کرتے ہیں اور انہی کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ وہ جو ہے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. دیکھیں نا یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں، یعنی خود راستے پر نہیں رہتے بلکہ دوسروں کو بھی وہ لوگ راستے پر لے کر آتے ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ہماری ہدایت کے اکارڈنگ چلتے ہیں.
پھر آیت 182 دیکھیں، والذینا، اور وہ لوگ، یعنی ان کے علاوہ کچھ لوگ کون سے ہیں جو گمراہ ہیں، تو یہاں پر وہ لوگ، والذینا، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، کذبا یکذبو، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، سنستدرجہم، سا مطلب جلد ہی، نستدرج، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، یعنی نستدرج جو آتا ہے نا، یہ سین یہاں پر جلد ہی کے لیے لگایا گیا ہے، اور تدریج جیسے تدریج آتا ہے اسی سے یہ بنا ہے کہ آہستہ آہستہ پکڑنا، we will gradually let them، یعنی گریجولی ان کو پکڑنا، استدرجا سے بنا ہے، استدرجا، یستدرجو، استدرج، اور اس کے روٹ لیٹرز بھی دیکھیں، دال، را، جیم، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی درجہ با درجہ ہے نا، اس کے روٹ میں ہی معنی سمجھ میں آ رہا ہے، درجہ و درجہ، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، گریجولی اس کے لیے آتا ہے، تو جلد، تو ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ہم انہیں، کیونکہ جب سین آ جاتا ہے نا، اور سین فعل مضارع کے آگے آتا ہے، اور جب سین آ جاتا ہے تو اس کے میننگ کس میں چلے جاتے ہیں، مضارع میں چلے جاتے ہیں، فیوچر میں چلے جاتے ہیں، تو جلد ہی ہم پکڑیں گے، آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، من حیث، جہاں سے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو جلد ہی پکڑیں گے انہیں جہاں سے وہ نہیں علم رکھتے، یعنی ڈھیل دے کر پکڑنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو نعمت دیتے ہیں، یعنی ڈھیل دیتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں ان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور پھر یعنی آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے رہتے ہیں، جیسے کبھی کوئی نعمت چھین لی، اور یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، ایسے لوگوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دھیرے دھیرے پکڑ لیتے ہیں، یعنی ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 183، وَأُمْلِي، اور میں مہلت دیتا ہوں یا مہلت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، املی، یہ فعل مضارع ہے، مہلت دینا یا ڈھیل دینا، املا یملی سے بنا ہے، یہ املا یملی اور املی، ڈھیل دینا، مہلت دینا، اور میں مہلت دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، لہم انہیں، انا بے شک، قیدی میری چال، قید مطلب چال، اور یا لگ گیا یہاں پر، یعنی میری چال، متین بہت مضبوط ہے، متین کس کے لیے آتا ہے، بہت مضبوط کے لیے، تو یہاں پر دیکھیں میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، بے شک میری چال بہت متین مضبوط ہے۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، اور جن لوگوں نے یعنی ہدایت کی طرف لوگوں کو نہیں لے کر آئے، یعنی کچھ لوگوں کی تعریف کریں نا اللہ تعالیٰ جو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جھٹلاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ اچانک سے نہیں پکڑتے۔ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، دن بھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور پورے دن یا رات کو سوتے ہوئے جب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے آپ پر غور کریں تو ہمیں کیا نظر آئے گا، ہم کیا دیکھیں گے کہ ہم کتنے نافرمان ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اچانک پکڑ لیتے ہیں؟ ہماری نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچانک پکڑ لیتے ہیں؟ نہیں پکڑتے اچانک، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دھیرے 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 کر کے ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں۔ یعنی کوئی نعمت چھن گئی، پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے ان کو پکڑا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتے ہیں۔ تو مہلت کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یا تو وہ سمجھ جائیں، یا وہ پھر مہلت ان کے گناہوں کو بڑھا دیتی ہے یا ان کے ثواب کو بڑھا دیتی ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ کی، میں مہلت دے رہا ہوں انہیں کہ بے شک میری چال بہت مضبوط ہے۔ اولم، اور کیا نہیں، مطلب کیا، وا مطلب اور، لم مطلب نہیں، اور کیا نہیں، یتفکروا، انہوں نے غور و فکر کیا، یتفکروا فعل مضارع ہے یہ، تفکرا
تفکرا یتفکرو، اس کا ماضی ہوتا ہے تفکرا، مضارع یتفکرو، یہ فعل مضارع ہے. اصل میں یہ کیا تھا؟ یتفکرونا تھا. یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا. اور کیوں ڈراپ ہو گیا؟ کیوں گر گیا؟ لم کی وجہ سے گر گیا. اور جب لم آ جاتا ہے تو معنی کس میں ہو جاتے ہیں؟ ڈڈ ناٹ میں، ماضی کے منفی ہو جاتے ہیں، یعنی نیگیٹو ماضی بن جاتے ہیں. اور کیا نہیں انہوں نے غور اور فکر کیا، ماں نہیں ہے، بصاحبہم ان کے ساتھی کو. صاحب کس کے لیے آتا ہے؟ ساتھی کے لیے. جیسے صحابہ ہوتے ہیں ویسے ہی صاحب ان کے ساتھی کو. من جنتن کوئی جنون، جنتن کوئی جنون، ٹھیک ہے نا. جن جیسے کہ جن لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کوئی چھپی ہوئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن لفظ، تو اسی سے یہ جنون آیا ہے. اور جنون کیا ہوتا ہے؟ یعنی دماغ جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ خرابی ہو جانا. تو کوئی جنون. ان نہیں ہے، ہوا وہ. اب یہاں پر ہم نے ان کے معنی نہیں میں کیے ہیں، نیگیٹو میں کیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے. نہیں ہے وہ الا مگر، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا. نذیر نون زال را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. انذرا ینذرو بھی آتا ہے، اور نذیر مطلب ڈرانے والے کے لیے آتا ہے. تو اور کیا نہیں انہوں نے غور اور فکر کیا، نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر کھلم کھلا ڈرانے والے. اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو کوہ صفا پر چڑھ کر، یعنی جو پہاڑ ہے اس پر چڑھ کر قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام پکار رہے تھے. یعنی ایک ایک قبیلے کو نام بنام پکارا جا رہا تھا کہ یا بنی فلاں یا بنی فلاں کہہ کر انہوں نے پکارا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرایا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے نے بتایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں ڈرایا. تو لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، یعنی کچھ بے وقوف لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بتا رہے تھے، دیوانہ بتا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بول رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ دیکھو ان کو یہ جنون ہو گیا، یا یہ دیوانے ہو گئے، یا یہ بہک گئے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ کیا تم لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، کیا تم نے یہ غور اور فکر نہیں کیا کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، تمہارا ساتھی بالکل صحیح سلامت ہے. کیونکہ 40 سال تک ایک عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں گزار چکے ہیں، ایک لمبی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں گزار چکے. تو وہی کہنے کہ انہوں نے سمجھا نہیں کہ تمہارے ساتھی جو ہیں ایک لمبی عمر تمہارے بیچ میں رہے اور پھر بھی تم ان کو مجنون بتا رہے ہو، جنون ہے ان میں، ایسی باتیں کر رہے ہو. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو تھا امین پڑ گیا تھا، صادق اور امین پڑ گیا تھا، سچا اور امانت دار پڑ گیا تھا. اتنے سچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنے سمجھدار تھے. تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والے کھلم کھلا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے، تاکہ وہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. پھر اولم اور کیا نہیں، آگے دیکھیں، اولم اور کیا نہیں، ینظرو انہوں نے دیکھا، انظرا ینظرو سے نظرا ینظرو سے بنائے، نظرا ینظرو، اور یہ جو ہے ینظرونا تھا، لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، فی ملکوت بادشاہت میں، ملکوت بادشاہت میں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو، خلقا پیدا کیا، خلقا یخلقو تخلیق کرنا، پیدا کرنا، اور جو پیدا کیا، اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، وان اور یہ کہ، عسا امید ہے، ان کہ، یکونا ہو، کانا یکونو سے بنائے، اور نون کے اوپر زبر آ رہا ہے، یکونا آ رہا ہے. وہ کیوں آ رہا ہے؟ ان کی وجہ سے آ رہا ہے، ان کی وجہ سے یکونا ہو گیا، یکونو تھا. امید ہے کہ قد در حقیقت، اقتربا قریب آ جائے، اقتربا یعنی قریب آ جانا، کہ قریب آ چکی ہو، اقتربا یقتربو سے فعل ماضی، در حقیقت قریب آ گئی، اجلہم ان کی مدت یعنی ان کا وقت، فبی ای
تو کون سی، فا مطلب تو، بی مطلب سے یا بی کا کنیکٹر ہوتا ہے، اور آئی کوشچن کے لیے کون سا یا کون سی، حدیثن بات پر، بعدہ اس کے بعد، یومنون وہ سب ایمان لائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ایک طرح سے تنبیہ ہے، ایک طرح سے ان کے لیے ڈانٹ ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر غور اور فکر نہیں کیا، آسمانوں پر اور زمین پر غور اور فکر نہیں کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کیا انہوں نے اس پر غور اور فکر نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کا عذاب قریب آ جائے، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہو، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے، یعنی کون سی بات پر وہ ایمان لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، کیا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ فبی ای حدیث بعدہ، تو اس کے بعد کس بات پر یومنون وہ سب ایمان لائیں گے. جب ایسے ورڈ آتے ہیں نا کہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے کر آؤ گے، تب ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو جواب دیتے جاتے تھے نا. جیسے جو ہے جنت کی آیتیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت مانگتے تھے، جہنم کی آیتیں آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو جب اس طرح کی بات آتی ہے تو ہمیں کہنا چاہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آ گئے اللہ پر، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں نا فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون، تو اس بات کے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے، تو فآمنا باللہ، تو ہم ایمان لے آئے اللہ پر. اس طرح ہمیں بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غور کرو، اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو غور کرو، آسمان اور زمین پر غور کرو، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس پر غور کرو، کیونکہ قیامت قریب ہے، وقت قریب آ گیا. پھر آیت نمبر 186 دیکھیں، من جسے یا جس کو، یدلل بھٹکا دے، گمراہ کر دے، ادلا یدلو سے بنائیں گے، لام یدلل ہو گیا، لام کے اوپر جزم ہے، اور یہ جو لام کے نیچے یہاں پر ہمیں زیر نظر آ رہا ہے وہ آگے ملانے کے لیے نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں ہے کیا، یدلل، جزم آ گیا. اور جزم کس لیے ہے، من کی وجہ سے. جسے یدلل بھٹکا دے، اور لی للہ آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے، لی کے نیچے زیر، بھٹکا دے اللہ، فلا تو نہیں ہے، ہادیا کوئی ہدایت دینے والا، فاعل ہے یہ، ہدا یہدی، ہادی ہدایت دینے والا، نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا، لہو اسے، وَيَذَرُ اور چھوڑ دیتا ہے، یذرو، وزرا یذرو یعنی چھوڑ دینا، فعل مضارع ہے یہ، اور جسے چھوڑ دے، اور چھوڑ دیتا ہے، ہم انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، فی مطلب میں، طغیانہم سرکشی، ہٹ دھرمی، سرکشی، یامہون کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یامہون بھٹکتے ہوئے یا بھٹکتے پھرتے ہیں، فعل مضارع ہے یہ. امیہا یامہوں سے بنا ہے، امیہا یامہوں سے. تو جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہدایت دینے والا اسے، اور جسے چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی کیونکہ بات دیکھیں شروع سے کنیکٹ کریں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس کان ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس دل ہیں وہ ان تک بات نہیں پہنچتی، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں بہت سے لوگ جنوں اور انسانوں میں سے. پھر ایسے لوگوں کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے چھوڑ دے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے نا. کیونکہ بار بار یہاں پر آیتیں کون سی آ رہی ہیں، آج کے لیسن میں اگر ہم نے نوٹ کیا، غور اور فکر کیا، تو کیا باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر دھیان دیں، پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں ایسی چیزوں پر، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں اور ہم تک پہنچی، اور تمام کائنات کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو کام پر لگا دیا. سب کے بارے میں سوچیں، آسمان اور زمین پر غور کریں، اور پھر جو غور نہیں کرتا اس کو وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیں
وہ واپس نہیں آنے والا. پھر ایسے لوگ جو غور اور فکر نہیں کرتے پھر وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. کوئی انہیں ہدایت دینے والا نہیں ہے کتنا بھی سمجھا لیں انہیں بات. کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے اپنے گھر میں بھی اگر ہم دیکھیں گے, ہم بہت زیادہ دور نہ جائیں, باہر نہ جائیں, اپنے گھر میں بھی اگر ہم دیکھیں گے, اگر 5 ممبر ہیں تو سب الگ الگ ہوتے ہیں. ان میں سے ہو سکتا ہے ایک آدھا ایسا ہو, کتنی بھی بات سمجھا لو, کتنی بھی نشانیاں دکھا لو, قرآن کی باتیں سمجھا لو, کیا کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. روٹین وہی رہتا ہے ان کا. اس وقت تو دیکھ کہہ دیں گے کہ ہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, ہاں میں ایسا کروں گا یا ایسا کروں گی, یہ بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن واپس جب چلے جاتے ہیں ان کو نصیحت کر کے واپس ایسے ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا, نہ تو اپنی عقل کا استعمال کرا نہ اپنی کانوں کا استعمال کرا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ بھٹکتے رہتے ہیں, نہیں آ سکتے راستے میں, وہ بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا کام پھر کیا ہے؟ ہمارا کام ہے راستہ دکھانا. کیونکہ ایسے لوگوں کی تعریف ہوئی ہے جو ہدایت تک بلاتے ہیں, راستہ دکھاتے ہیں. ہم کیونکہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا, شروع میں ہی آ گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو, برائیوں سے روکو. تو چاہے بات سمجھ میں نہ آئے لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں راستہ دکھانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہنا. پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے گمراہ کرے.